बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। नाजरीन, आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये ज़िक्र किया था कि बहुत सारी तब्दीलियाँ और बहुत सारे ऐसे मामलात जिन पे लोग मानते तो नहीं हैं, लेकिन बैकडोर राब्ते उसी अंदाज से जारी हैं और उस पर बात हम करते हैं। लेकिन कल आबद शेर अली, जो नवाज़ शरीफ फैमिली के बहुत करीब समझे जाते हैं और उनकी अजीज़दारी भी है, शेर अली के साहबजादे जो कौमी असम्बली के मुतअद्दिद बार मेंबर भी रह चुके हैं और ज़्यादातर उन्होंने इमरान खान के दौर में अपने आप को नवाज़ शरीफ के पास ही पनाह लिए रखी थी और वहीं रहें। अब क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन उनके हलके में होने जा रहा है, इसलिए वो वहाँ पर उम्मीदवार हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। कल उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, साथ तलाल चौधरी बैठे हुए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के लोग ये बात करने लगे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून में शीन निकल आई है, कि इस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने जो बयानबाजी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह उन्होंने तर्जमानी की है लोगों की, एहतजाज करने वाले लोगों की, बातें शुरू हो गई हैं कि क्या अब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कुछ दूरियां पैदा हो गई हैं, क्या वाकई शीन लीग निकल आई है नून लीग में से। इस पर हम बात कर लेते हैं। सज्जनों तो मित्रों, एक गल मैं तुहानू दस दवां कि पहले मैं क्योंकि पंजाबी दे प्रोग्राम करना सा, याद है ना तुहानू। फिर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, अंदरूने सिंध के रहने वाले हैं, उन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया। उनकी मोहब्बत है कि वो मेरे पंजाबी के प्रोग्राम को भी देखते थे और मोहब्बत करते थे। उन्होंने पुरज़ोर मुझसे दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहाँ पंजाबी समझी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे दोस्त हैं वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि आप बराह मेहरबानी उर्दू में भी प्रोग्राम किया करें, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से रहने वाले हैं, वो भी आपके प्रोग्राम को देख सकें, एंजॉय कर सकें। मेरे एक दोस्त इमदाद हुसैन शहजाद जो मेरे शागिर्दों में हैं और पाकिस्तान में भी सहाफ़त करते रहे, अब बरतानिया में भी सहाफ़त का डंका बजाया हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरे पास 5-7 दोस्त बैठे हुए हैं, वो आपका प्रोग्राम देख कर एंजॉय तो करते हैं, साथ मुझे बता रहे हैं कि भाई ये तर्जुमा करें, ये क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो आप उर्दू में भी प्रोग्राम किया करें। नाज़रीन, फिर मैंने अपने इन सारे दोस्तों की दरख्वास्त पर, इनकी मोहब्बत की वजह से मैंने सोचा कि पंजाबी और उर्दू के साथ मिल के 2 प्रोग्राम इस तरह अंदाज से कर लिए जाए कि पंजाब के लोग भी खुश रहें और बाकी लोग भी जो है वो प्रोग्राम देख सकें और एंजॉय कर सकें। इसलिए आज मैं ये पहला प्रोग्राम अपना उर्दू ज़ुबान में कर रहा हूँ। सज्जनों मित्रों और अब नाजरीन, आप देखिए कि जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्रामों में ये बात की थी, लोगों को यकीन नहीं आया था कि ये बात होने जा रही है। उस वक्त लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही, जिस तरह अखबार नवीस टमकीरियाँ चला देते हैं, उस तरह की ये टमकीरी है। लेकिन आज वो साबित हुआ कि जो हमने 5-7 दिन पहले बातें की थी वो दुरुस्त साबित हुई। मुमताज़ सहाफ़ी और तजियाकार हारून रशीद ने गुज़श्ता रात अपने प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के इमरान खान के साथ राब्ते हैं और पैगामात एक दूसरे को लिए दिए गए हैं। अभी तक उसकी किस तरफ से तरदीद या तस्दीक नहीं हुई। नाजरीन, आपको याद है ना, 3 दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था
کہ نواز شریف کے اور آصف زرداری کے خفیہ پیغام، اور میں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ آصف زرداری کا ایک خاص بندہ عمران خان سے بنی گالہ میں ملا ہے، اس کی بھی تردید بھی نہیں ہوئی، تصدیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے نون لیگ اور شین لیگ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، میں آپ کو یاد کرواتا رہوں کہ میں نے کہا تھا کہ جب تک نواز شریف اور شہباز شریف زندہ ہیں دونوں اکٹھے ہی رہیں گے۔ ان کے سیاسی معاملات میں ان کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، گھر کے معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے یہ ایک ہیں۔ اور یہ جو شین کے نکلنے اور نون کے رہنے نہ رہنے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو کلیئر کیا جائے اس حکومتی اقدامات سے، کیونکہ اتنی مہنگائی میں جس طرح عمران خان کے ساتھ طاقت کا جو ایک معاملہ اس کے ساتھ ملا ہے اور نون لیگ کی جو پوزیشن خراب ہوئی ہے، اس پہ نواز شریف نے یہ نیا بیانیہ کریٹ کیا کہ ہمارا اس حکومت کے ساتھ تعلق ضرور ہے لیکن ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے مریم نواز نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے لیکن عوام پر 1 روپے کا بوجھ بھی ڈالنا برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا، اب تک چل رہا ہے، لیکن اب 9 حلقوں کے ضمنی الیکشن سربراہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی نون لیگ کی طرف سے حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ عمران خان تو 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کون کون ہے؟ کوئی مرکزی قائد تو سامنے آنے سے رہا، اس کے باوجود کہ ایک دوسرے کے قائد نے یہ کہا بھی کہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور آصف زرداری ان کے مقابلے میں، عمران کے مقابلے میں الیکشن لڑے۔ لیکن سنا ہے کہ غلام احمد بلور نے کاغذ ضرور جمع کروائے تھے، لیکن وہ بھی دستبردار سنا ہونے کو تیار ہیں، کسی وقت بھی دستبردار ہو سکتے۔ اب انتخابات کے اندر عابد شیر علی جو فیصل آباد کے ایک حلقے سے امیدوار ہیں اور نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں نہیں ان کے رشتہ داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کل طلال چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کیا۔ اب اس چارج شیٹ کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں سے شین لیگ باہر نکل آئی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہے، شعبدہ بازی ہے۔ یہ شروع سے ہی جو ان کی پلاننگ ہے، نواز شریف ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور شہباز شریف دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ ناراض ہو جاتا ہے ایک وجہ سے، دوسرا اس کو منا لیتا ہے۔ یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے، یہ اپنی اسی حکمت عملی کے تحت ہی یہ سارا ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ تاثر یہ دیا جائے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے جو لوگوں پر مہنگائی کا طوفان اور دیگر مہنگائی اور IMF اور دوسرے جو ناپسندیدہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس سے نواز شریف اور مریم خوش نہیں ہیں۔ یہ ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور کل طلال چودھری اور عابد شیر علی نے بھی یہی بات کی ہے، چارج شیٹ کھل کر بات کرتی کہ یہ جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ نون لیگ کے لوگ ہی کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے حوالے سے اس نے خصوصی طور پہ انہوں نے کہا کہ جو مائیں بہنیں یہاں پر مظاہرہ لیسکو کے دفتر کے مظاہرہ کیا اور جو اس حکومت کے خلاف جو باہر نکلے ہوئے ہیں لوگ، وہ ہمارے ہی ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر احتجاج کریں، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے۔ ناظرین، یہ چارج شیٹ حکومت کے خلاف ہی، اور پھر اس سے بڑھ کر عابد شیر علی کہتا ہے، اپنے ہی وزیر خارجہ خزانہ کو کہتا ہے کہ دفتر کے سے AC والے دفتر سے نکل کے باہر دیکھیں، عوام آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔
عوام آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو آپ ریلیف دیں، ورنہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، یہ بات کیا یہ ڈرامہ ہے، نئے بیانیہ کو سامنے لانے کی کوشش ہے، یا واقعی ان کا عوام کے ساتھ درد جاگ اٹھا ہے؟ یہ مختلف رائے بھی آپ کے سامنے جو آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، لیکن میرا ذاتی تجربہ، میری رائے یہ کہتی ہے کہ یہ ضمنی الیکشن ہو جانے دیں، نومبر کو گزر جانے دیں، پھر معاملات پھر اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، شہباز اور نواز کا الگ الگ ہونا ممکن نہیں ہے۔ بچوں کے درمیان بھلے کتنے ہی اختلافات ہوں، لیکن ان کی موجودگی میں وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ لوگوں کی جو ہے وہ ہنسی کی طرف، جگ ہنسائی کی طرف بات چلی جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہی آج کی بات کہ عابد شیر علی کی پریس کانفرنس، ڈرامہ، شعبدہ بازی یا عوام کا درد، اس کو جاننے کے لیے آپ کو جاوید لطیف کی پریس کانفرنسز، شاہ نواز رانجھے کی پریس کانفرنسز، اور ان لوگوں کی باتیں اور ان کے بیانات جو مریم کے ساتھ ہیں اور جو شہباز شریف کے ساتھ لوگ ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں، یہ سارے معاملات کو جاننے کے لیے آپ کو نومبر تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان سے محبت کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔